آپ نے ایوریسٹ فلم کا وہ منظر تو دیکھا ہوگا جس میں نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوہ پیما اینڈی ہیرس کے دماغ میں اچانک ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اور گیئر سب اتار پھینکتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آج سے 6 سال قبل مجھے سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ اینڈی نے ایسا کام کیوں کیا۔ تب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہیرس ہائپوکسیا کا شکار تھے اور اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہاں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایوریسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کے سب سے بلند چوٹی ایوریسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا رابطہ جمعے کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے منقطع ہوا اور سنیچر کی شب 2 روز کی تلاش اور بچاؤ کے آپریشن میں کامیابی نہ ملنے کے بعد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے کہا ہے کہ اب اس کارروائی کو ان کے والد کی لاش کی تلاش کے آپریشن میں تبدیل کر کے جاری رکھنا چاہیے۔ اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے آغاز سے ہی پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہ پیمائی سے متعلق دلچسپی رکھنے والے حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی یہ سوال کرتے نظر آئے ہیں کہ 8000 میٹر کی بلندی پر انتہائی سرد موسم میں ان 3 کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کا کتنا امکان باقی ہے۔ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکشن گائیڈ ہائی ایکٹیویٹ ایکلیمیٹائزیشن اینڈ ایلنس کے مصنف رک مارٹن کے مطابق ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک ایکسلیمائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محقق ریاست گجرات کے GMERS میڈیکل کالج سے منسلک ہے نے اس حوالے سے خاص جامع تحقیق کی ہے۔ اپنے تحقیقی مقالے میں وہ لکھتے ہیں کہ کئی کوہ پیما ہائی ایلٹیویٹ پلمرائزیشن یا ہائی ایلٹیویٹ سیریبل اینڈیما کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو زیادہ تر اموات کی وجہ بنتا ہے۔ انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس پوری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب ہذیانی خیالات آتے ہیں اور وہ پھر وہی کرتے ہیں جو ایوریسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا پٹلنے کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہرائی کھائی یا گلیشیر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں الٹیمیٹ سنکلنس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی
कोह पैमाओं के लिए जानलेवा साबित होते हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्ज हरारत में भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बाइस बन सकता है। इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तिब्बी मसाइल के हवाले से की गई तहकीक के मुताबिक चढ़ने वाले कोह पैमा सीरियल एंडिमा, रेटिना हैमरेज, शदीद सर दर्द, मतली, बदहज़मी, हेलुसिनेशन या नज़र का धोखा वगैरह जैसे तिब्बी हालात से भी दो चार हो सकते हैं। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक़्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसलिए कैंप 4 में पहुँचने वाले कोह पैमा सोते नहीं, बस कुछ देर सस्ता कर सिमट करने या चोटी पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरानिए में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। कोह पैमा डेथ जोन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं, उसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। कोह पैमाओं को खुसूसी हिदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त हरगिज़ न गुजारें। क्या आज तक किसी कोह पैमा ने डेथ जोन में 20 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारे हैं? अगरचे 48 घंटे से ज़्यादा किसी कोह पैमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेमा गलचन शेरपा के पास है, जो 2008 में 2 कोह पैमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे। जब उनसे ये पूछा गया कि वो 2 कोह पैमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस गए और क्यों 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर मौत की घाटी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, उनका जवाब था, मैं K2 पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं मैं खुशकिस्मत था। हमारे वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।